یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ کتاب کا نام 9 لکھی کوٹھی، مصنف علی اکبر ناطق، اور آپ کے لیے پڑھیں گی فرحہ علی۔ باب نمبر 51۔ یہ 1975 کے دسمبر کا آغاز تھا اور ملک کو وجود میں آئے 28 سال ہو گئے تھے۔ اس عرصے میں ولیم مقامی لوگوں سے اس طرح گھل مل گیا کہ رنگ اور آنکھوں کے سوا اس میں ولایتیوں کی کوئی حرکت نہ رہی۔ اردو پہلے بھی روانی سے بول لیتا تھا، اب پنجابی میں بھی خاصا ہاتھ صاف کر لیتا۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ مرغے لڑانے، کبڈی کروانے اور قصے کہانیاں سننے کا شوق حد سے آگے نکل گیا۔ آئے دن 9 لکھی کوٹھی پر محفلیں جمنے لگی۔ ولیم کے جاننے والے عشاء کے بعد جمع ہو جاتے، کوئی نہ کوئی کہانی کہتا جس میں رات کے 11 بج جاتے۔ محفل کے بعد ولیم کی طرف سے سب کو کبھی کھانا کھلایا جاتا اور کبھی صرف چائے پلائی جاتی۔ سب جانتے تھے اس کے پاس پیسے بہت زیادہ ہیں، اس لیے وہ اس کا احترام بھی ویسے ہی کرتے، مگر یہ سب لوگ غریب غربا اور مزاری قسم کے تھے۔ بیوروکریسی اور عمرہ نے ولیم کو بالکل نظر انداز کر دیا، بلکہ ان کو اب ولیم کے بارے میں پتہ بھی نہیں تھا کہ ایسا کوئی انگریز بھی یہاں موجود ہے۔ اس معاملے میں اشرافیہ تو ایک طرف، مدت ہوئی اس کے اپنے بیوی بچوں نے بھی اسے بالکل بھلا دیا تھا۔ پہلے پہل انہوں نے 2-3 چکر لگائے اور ولیم کو بھی سرسری انگلستان جانے کا مشورہ دیا، لیکن جب ولیم نے سختی سے اس بات کو رد کر دیا تو وہ بھی آہستہ آہستہ اسے بھولنے لگے، اور اب نوبت یہاں تک آ گئی کہ ولیم کے خطوں کا جواب بھی نہیں دیتے تھے۔ ایک آدھ بار جواب دیا بھی تو وہ 1-2 سطر میں ایسا سرسری تھا جسے خط کے نام پر مذاق کہہ لینا چاہیے۔ اس کے بعد مکمل خاموشی طاری ہو گئی۔ انہوں نے گھر بدل لیا تھا تو اس کا پتہ بھی نہیں بتایا، اور پچھلے 6 سال سے ولیم کے کسی خط کا جواب بھی نہیں دیا، نہ ہی ٹیلی فون کیا۔ بہت سے پرانے دوستوں کی فساطت سے ولیم نے ان کا پتہ بھی کرایا، مگر کچھ خبر نہ ملی۔ ویسے بھی دوستوں نے اس بارے میں زیادہ کھوج لگانے کی کوشش نہیں کی، اور نہ ولیم نے انہیں زیادہ تنگ کیا، کیونکہ اب یہ بھی ان کے بغیر اس طرح رہنے کا عادی ہو چکا تھا جیسے اس کا کوئی رشتہ دار تھا ہی نہیں۔ ایسی بات نہیں تھی کہ اسے اپنے رشتوں کا احساس نہیں تھا۔ شروع میں جب اس کے بیوی بچے گئے تو وہ کئی سال مضطرب رہا، اور بہت دفعہ جب بھی انہیں ضرورت پڑی ولیم نے اپنی بچی کھچی پونجی سے رقم بھیجنے میں تعامل نہ کیا اور رشتوں کا درد رکھے رکھا، مگر اب اس کے ہاتھ سے سارے رشتے ہی نکل چکے تھے۔ وہ کیا کرتا؟ مچلز والے ابھی موجود تھے جن کے ساتھ سلام دعا چل رہی تھی، لیکن وہ بھی لندن اور اوکاڑا کے درمیان معلق رہتے، کبھی یہاں کبھی وہاں۔ اس آنے جانے میں انہوں نے اپنے رئیسانہ ٹھاٹ کو برقرار رکھا اور ولیم سے بہت زیادہ مختلف ہو چکے تھے، یا کہہ لیں کہ ولیم ہی ان سے مختلف ہو گیا تھا۔ اس لیے ان کے اندر بھی اب دبی دبی سرد مہری موجود تھی، جسے ولیم نے بہت دیر پہلے بھانپ لیا تھا، مگر وہ شاید ان میں گزری نشانیوں کی ریزیں تلاش کرنے کے لیے تعلق کو ٹوٹنے نہیں دے رہا تھا اور برابر وہاں پھیرا لگایا کرتا، بلکہ اس وقت بھی جب وہ لندن میں موجود ہوتے۔ زمانے کے گزرتے ماہ و سال میں ولیم کو اس پورے نقصان پر تاسف تو ہوا، لیکن وہ اس کو قبول کر چکا تھا۔ چنانچہ ایک عرصے سے اس نے بھی انہیں یاد کرنا چھوڑ دیا۔ اگر یاد آتے بھی تو طبیعت کو کسی اور طرف مائل کر کے مصروف ہو جاتا۔ زیادہ تر انگریزی ناولیں اور انگریزی شاعری کی کتابیں پڑھنے میں لگا رہتا، جو سینکڑوں کے حساب سے اس کی کوٹھی میں موجود تھی۔ ان کے خریدنے میں اس نے ایک خطیر رقم خرچ کی تھی۔ کتاب خانے کے علاوہ قصہ سننے کی لت اسے شدت سے لگ چکی تھی، جس کے لیے وہ عصر سے ہی تیاری کرنا شروع کر دیتا۔ اکثر ہاتھ میں چھڑی تھامے، سر پر ہیٹ رکھے پیدل ہی نکل پڑتا اور ادھر ادھر پھرتا رہتا، زیادہ تر کمپنی باغ اوکاڑا میں، جو اسی کی تجویز پر بنا تھا۔ کبھی 10 کلومیٹر طے کر کے نہری کوٹھی چلا جاتا یا کسی اور جگہ، مگر زیادہ تر اس کا سفر لمبا نہیں ہوتا تھا۔ اسی طرح دیسی لوگوں کے ساتھ چلتے چلتے بات چیت کر لیتا، بگھی ٹانگے پر ہوتا تو ایک آدھ سواری بھی ساتھ بٹھا لیتا۔ کافی عرصہ پہلے زمین پر سے اس کا قبضہ اٹھ گیا تھا۔
جب وہ باقاعدہ آہستہ آہستہ کر کے چند ہی سالوں میں ریٹائرڈ یا حاضر سروس فوجی افسروں کے نام الاٹ ہو گئے۔ اس لیے جو پیسہ ہاتھ میں تھا وہ رفتہ رفتہ کنارے لگنے لگا۔ ولیم کو اب اس کی زیادہ پرواہ بھی نہیں تھی، کیونکہ کوٹھی ابھی تک اس کے پاس تھی اور 8-10 سال تک مزید ساتھ رہنے والا پیسہ بھی۔ اس لیے اسے بھی کوئی فکر نہیں تھی کہ دیسی لوگوں کی طرح اس کے 10 بچے نہیں تھے۔ اس نے رنالا، اوکاڑا، گوگیرا اور ان کے مضافات میں اس طرح اپنے آپ کو گم کر لیا جیسے یہ سب علاقے اس کی ملکیت ہوں۔ حالانکہ اب تمام زمینی اور فارم ملٹری نے اپنے قبضے میں لے لیے تھے، جو تقسیم سے پہلے گوروں کی ملکیت تھی۔ ولیم نے کئی طرح سے اثر و رسوخ اختیار کر کے 9 لکھی کوٹھی پر اپنا قبضہ برقرار ہی رکھا اور کچھ روپے سالانہ کے حساب سے اس کا کرایہ ادا کرتا رہا۔ جب اس کی زمینوں پر قبضہ ہوا تھا تو وقتی طور پر ولیم انگلستان چلا گیا، لیکن کچھ ہی مہینوں بعد واپس آ گیا اور 9 لکھی کوٹھی میں بطور کرایہ دار براجمان رہا۔ ویسے بھی یہ کوٹھی ایک جرنیل کے نام لیز پر تھی، جس میں اسے رہنا تو تھا نہیں، کیونکہ نہ تو یہ کوٹھی کسی بڑے شہر میں تھی اور نہ ہی اوکاڑا شہر کے درمیان میں تھی۔ اوکاڑا کے شمال مشرق میں نہر کی دوسری طرف 3 کلومیٹر باہر تھی، جس میں کسی مقامی کو رہنے کی کیا ضرورت تھی، جبکہ ولیم اس کا کرایہ بھی زیادہ دینے کو تیار تھا اور پچھلے کئی سال سے دیتا بھی رہا تھا، اس لیے اس کا یہ مسکن برقرار رہا۔ کچھ دنوں سے اس کی طبیعت میں ایک بے چینی پھر داخل ہو رہی تھی۔ وہ کون سی بات تھی جس کے باعث یہ کیفیت تھی؟ اس بارے میں ابھی وہ خود بھی لا علم تھا۔ ایک شام اسی طرح سب جمع تھے اور میاں محبوب علی خاص طور لاہور سے داستان کہنے کے لیے آئے ہوئے تھے، جو پہلے بھی کئی دفعہ آ چکے تھے۔ کوٹھی کے دالان میں ولیم کی کرسی کے سامنے پہلے 8-10 کرسیاں اور ان کے آگے 3-3 چارپائیاں 2 طرفہ لگی ہوئی تھی، جن کے درمیان 6 فٹ کی کھلی جگہ تھی۔ ولیم کی کرسی سے آخری چارپائی تک کم از کم 10 قدم کا فاصلہ تھا۔ اس طرح کے داستان گو موقع کے مطابق بیچ میں چہل قدمی کر سکے، جیسا کہ اکثر پنجابی داستان گو مجمع کے بیچ چل پھر کر اور اداکاری کر کے کہانی سناتے ہوئے بیچ میں کہیں کہیں لوک بولیوں، دوڑوں اور ماہیوں کے ٹانکے لگاتے جاتے ہیں۔ اس سے کہانی کا حسن دوبالا ہو جاتا ہے۔ ولیم کے ہاں اکثر کہانی کہنے والے پنجابی ہوتے تھے، اس لیے اس نے کوٹھی کے دالان میں بیٹھنے کی شکل اسی صورت میں ڈھال رکھی تھی۔ میاں محبوب علی دراصل نواب مظفر علی قزلباش کا ذاتی داستان کو تھا، جو ولیم کے ان دنوں کا دوست تھا جب وہ ڈپٹی کمشنر تھا۔ اسی دوستی کو وہ آج تک نبھائے چلا آ رہا تھا۔ یہ سردیوں کی رات تھی اور 8 بج چکے تھے۔ محبوب علی داستان شروع کرنے ہی والے تھے کہ چودھری شفیع محمد بھی آن بیٹھا، جس کے ساتھ 60-70 سال کا ایک بڈھا تھا۔ شفیع محمد کی ستگرہ موڑ پر 2 مربع زمین تھی اور ولیم کے ساتھ اچھی خاصی دوستی بھی تھی۔ ولیم جب بھی سیر کو نکلتا اکثر چودھری شفیع محمد کے پاس جا بیٹھتا۔ اس طرح شفیع محمد بھی اس کے حاضر باشوں میں تھا اور یہ رشتہ برابری کی سطح پر ہی قائم تھا۔ آج شفیع محمد کے ساتھ یہ بڈھا البتہ نیا تھا۔ اس کے سر پر سفید پگڑی تھی اور سفید ہی کھدر کی دھوتی اور کرتا تھا۔ پاؤں میں چمڑے کے دیسی جوتے تھے، جن کو خریدے غالباً کئی سال گزر چکے تھے۔ سلام دعا کے بعد سب بیٹھ گئے تو چودھری شفیع محمد نے ولیم سے مخاطب ہو کر کہا، صاحب بہادر، یہ امیر سبحانی ہے، آج ہی حویلی لکھا سے آیا ہے۔ میں کل وہاں اپنی بہن کے ہاں گیا تھا، وہیں اپنے بہنوئی کے ہاں میری اس سے ملاقات ہوئی۔ بہت عمدہ داستان کہتا ہے۔ جب میں نے اسے وہاں داستان سنی تو اس کا شیدائی ہو گیا اور منت کی کہ میرے ساتھ 1-2 دن اوکاڑا چل۔ امیر سبحانی اجاڑے سے پہلے فیروز پور کی تحصیل جلال آباد میں رہتا تھا، اس لحاظ سے میں نے سوچا اسے آپ سے ملانا اچھا رہے گا، کیونکہ آپ بھی کافی عرصے جلال آباد میں رہے ہیں اور اسے یاد بھی کرتے ہیں۔ یہ آپ کا ہم وطن بھی ہے اور داستان تو یہ ایسی کہتا ہے کہ ساری رات گزر جائے، مگر آپ کا جی چاہے گا سنتے جائیں۔ شفیع محمد تعارف کرا چکا تو ولیم نے ایک نظر بھر کر امیر سبحانی کی طرف دیکھا، گویا وہ آئینہ ہو جس میں ولیم اپنے ماضی کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ دل ہی دل میں ولیم نے پوری کائنات کی خاموشی سمیٹ کر اپنے اندر بھر لی
اور چند لمحے اسی کیفیت میں بیٹھا رہا۔ لوگوں نے اسے ہوکا پیش کیا اور بیٹھنے کے لیے سامنے کی کرسی خالی کر دی۔ اتنے میں ولیم اپنی سابقہ حالت میں لوٹ چکا تھا۔ اس نے پورے مجمع کی طرف دیکھا اور کہا، کوئی بات نہیں، چلو آج ہم امیر سبحانی سے سن لیتے ہیں۔ محبوب علی تو 1-2 دن ابھی یہاں ہی ہیں۔ کیوں امیر سبحانی، ہمیں سناؤ گے؟ جیسی آپ کی رائے۔ اور سوالیہ انداز میں چودھری شفیع کی طرف دیکھا۔ اس نے کہا، بھائی امیر، آپ کو لایا کس لیے ہوں؟ یہ صاحب ہمارے لیے بڑا لاڈلا ہے، آج اسے ایسی داستان سناؤ کہ خوش ہو جائے۔ چودھری صاحب، کوشش کرتا ہوں۔ اس کے بعد امیر سبحانی نے حقے کے 2-4 لمبے لمبے تیز کش لیے، پھر اٹھ کر چارپائیوں اور کرسیوں کے درمیان والی راہداری میں کھڑا ہو گیا۔ ہاتھ بھر کا کڑا ہوا رومال گلابی رنگ کا جیب سے نکال کر ہاتھ میں پکڑ لیا، جو داستان گاؤں کی تسکین کا ایک ذریعہ ہوتا ہے۔ امیر سبحانی نے رومال کے چاروں کونے اکٹھے کر کے مٹھی میں دبا لیے اور ولیم کی طرف منہ کر کے بولا، صاحب اجازت ہے تو عرض کروں؟ پھر داستان شروع کی اور ہلکے ہلکے قدموں سے آگے پیچھے بھی چلنے لگا۔ اول حمد خداوند باری، دوم پاک رسول، تیجا نام علی کا جاپوں، جس کی 2 جگ دھوم، چوتھی پاک رسول کی بیٹی، 5واں حسن حسین، ان کے بعد ہیں 12 ہادی سید کل کونین، غازی پاک عباس بہادر، لے کر اس کا نام، قصہ ایک دلاور کا میں تم کو سناؤں تمام۔ امیر سبحانی تمہید کے بعد اصلی داستان کی طرف اس طرح پلٹا کہ اچانک ولیم سمیت پورا مجمع ہمہ گوش ہو گیا اور کہانی سننے کے ساتھ ساتھ امیر سبحانی کی حرکات و سکنات کو بھی غور سے دیکھنے لگا۔ آنکھوں دیکھا حال ہے، نہیں سنی گنی یہ بات، سب سچ کہانی بیلیو، شاہد رب کی ذات۔ ایک شہر جلال آباد تھا، اس مشرق کے پنجاب، جسے چھوڑا وچ فساد میں، سنو میرے احباب۔ اس شہر جلال آباد میں تھا ایک جوان دلیر، بیٹا حیدر شیر کا تھا، دھرتی کا وہ شیر، نام غلام حیدر اس کا، جانے سب سنسار، ہوا شہید وہ سورما، پر دیے گورکھے مار۔ اس کے بعد جیسے ہی امیر سبحانی نے داستان کا قد غلام حیدر کے ذکر کے ساتھ آگے بڑھایا اور قصے کی رمزیں کھلنا شروع ہوئیں، ولیم کی آنکھیں کھلنے لگی۔ امیر سبحانی کی آواز میں ایسی تمکنت اور داستان کہنے میں ایسی دل آویزی تھی کہ سب مجمع کے سروں پر گویا پرندے بیٹھے ہوں، مجال ہے کسی کا دھیان ادھر ادھر بھٹک جائے۔ ولیم کا معاملہ کچھ آگے کا تھا۔ جیسے جیسے داستان آگے بڑھ رہی تھی، اس کی یادداشت کے دریچوں کے پٹ ایک ایک کر کے واہ ہوتے جا رہے تھے۔ اسے یوں لگ رہا تھا وہ ایک دفعہ پھر جلال آباد کا اسسٹنٹ کمشنر بن چکا ہے۔ امیر سبحانی چارپائیوں کے درمیان کی راہداری میں ایک ہاتھ میں جریب پکڑے کبھی آگے اور کبھی پیچھے چلتے ہوئے داستان سنا رہا تھا، اور غلام حیدر کا قصہ نظم کی شکل میں بیچ بیچ نثر کے ٹوٹے جما کر یوں اٹھاتا جیسے آیتوں کے درمیان تفسیر کی وضاحتیں ہوں۔ اس طرح کہانی میں ایک تو تاثیر بڑھ جاتی، دوسرا سمجھنے میں آسانی رہتی۔ کہانی کے اس انداز سے یوں تو سارا مجمع ہی کہانی سننے کے بجائے دیکھ رہا تھا، مگر ولیم تو گویا پچھلے زمانے میں پہنچ گیا تھا اور نہیں چاہتا تھا کہ یہ قصہ ختم ہو۔ اس کے لیے 40 سال بعد ایک ایسا منظر تھا جو اگر نہ آتا تو شاید ولیم کی زندگی میں ایک خلا رہ جاتا، جو نہ تو کبھی پر ہوتا اور نہ ہی ولیم کو پتا چلتا وہ کون سا خلا ہے۔ داستان آگے بڑھتی گئی، سب سنتے گئے اور ولیم اس کے ایک ایک منظر میں کھوتا گیا، حتیٰ کہ رات 11 بجے امیر سبحانی نے داستان دوسرے دن عشاء کے وقت تک روک دی۔ اس کے بعد سب مہمانوں کو کھانا پیش کیا گیا۔ کھانا کھا کر سب رخصت ہو گئے اور امیر سبحانی چودھری شفیع محمد کے ساتھ ٹانگے پر بیٹھ کر چلا گیا۔ لوگ تو داستان سن کر چلے گئے، مگر ولیم کی رات 100 سال کی ہو گئی۔ امیر سبحانی نے داستان شروع نہیں کی تھی، ولیم کی زندگی کا افسانہ چھیڑ دیا تھا۔
اگرچہ اس میں اس کا اپنا ذکر 3-4 دفعہ ہی آیا تھا، وہ بھی غلام حیدر کے ضمن میں مبالغے کے ساتھ، مگر یہ مبالغہ بھی ولیم کو اچھا لگا، بلکہ عین سچ لگا، اور وہ چاہ رہا تھا یہ کہانی کبھی ختم نہ ہو۔ انہی سوچوں میں ولیم کی ساری رات نکل گئی اور اس کی آنکھیں گویا یاقوت ہو گئی۔ کبھی اٹھ کر ٹہلنے لگتا، کبھی بستر پر جا پڑتا، حتیٰ کہ فجر کی اذان نے صبح کی سواری کا نقارہ بجا دیا۔ رات بھر ولیم کے باغ میں جودھا پور، جھنڈو والا، غلام حیدر اور جلال آباد کے مضافات کا وہ علاقہ پھرتا رہا جہاں اس نے ان دنوں دورہ کیا تھا۔ وہ رہ رہ کر انہی مضافات میں چلا جاتا اور تڑپ تڑپ کے رہ جاتا۔ کہانی ابھی تک وہاں تک پہنچی تھی جب غلام حیدر فیروز پور میں شیخ مبارک کے پاس ڈپٹی کمشنر سے ملاقات کے بندوبست میں گیا تھا، لیکن وہ دلچسپ اتنی تھی کہ ولیم کو اپنے ساتھ غلام حیدر کے کردار سے بھی شدید دلچسپی پیدا ہوگی۔ وہ یہ جاننے کے لیے بے چین ہو گیا کہ آخر اس کے ساتھ کیا بنی۔ دن چڑھا تو اس نے بادامی رنگ کی بیت پکڑی اور سیر کو نکل گیا۔ یہ سیر ان زمینوں اور باغوں کی تھی جو اب اس کی ملکیت میں نہیں تھی۔ اس کی عمر اتنی لمبی سیر کے قابل نہیں رہ گئی تھی، پھر بھی وہ جوانوں سے کہیں زیادہ پھرتیلا اور پیدل چلنے والا تھا۔ وہ دوبارہ شام ہونے اور کہانی کے شروع ہونے کے انتظار میں گڑنے لگا، اور خدا خدا کر کے پھر عشاء کا وقت ہو گیا اور ولیم کی کوٹھی میں داستان کے پالان لگ گئے۔ یہ محفل 10 دن برپا رہی۔ امیر سبحانی نے اس طرح اس میں رنگ بھرا کہ محبوب علی بھی اپنا سا منہ لے کر رہ گیا۔ ہر آدمی اش اش کر اٹھا اور سب نے اسے کچھ نہ کچھ ضرور دیا۔ ولیم نے 10,000 روپے کے ساتھ کئی تحفے بھی دیے۔ اتنی بڑی رقم امیر سبحانی نے کبھی ایک دم نہیں دیکھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ولیم کے لیے تشکر کے آنسو آ گئے۔ اب چونکہ ہر شخص پر کھل گیا تھا کہ جلال آباد کا اس وقت کا اسسٹنٹ کمشنر ولیم تھا، اور یہ کہ اس نے غلام حیدر کے ساتھ زیادہ سخت رویہ اختیار بھی نہیں کیا تھا۔ اس کے علاوہ یہ اس داستان میں ایک بڑے متحرک کردار کی شکل میں سامنے رہا ہے اور سکھوں کی بانسری بجانے میں اہم کردار ادا کیا ہے، اس لیے وہ سب ولیم کے محبت میں اور زیادہ مانوس ہو گئے۔ لیکن ولیم کہانی سننے کے بعد مزید اداس رہنے لگا۔ اسے وہ بھولی ہوئی تمام شامیں اور ان شاموں میں جلنے والے قمقمے یاد آنے لگے جو کسی بھی طرح سے خوشگوار تھے۔ اس منظر میں اسے پھر کیتھی اور بچوں کی یادیں ستانے لگی جو اگرچہ اب بچے نہ رہے تھے، لیکن ولیم نے انہیں جس قد و قامت میں چھوڑا تھا وہ اسے اسی قامت میں دکھنے لگے اور مسلسل تڑپانے لگے، مگر اب ان کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ ولیم نے سوچا اگر ایک بار اسے خط آ جائے تو وہ ان سے ملنے لندن ضرور جائے گا۔ وہ اپنے بیڈ روم میں داخل ہوا اور خط لکھنے لگا۔ بیڈ روم کی تمام چیزیں پوسیدہ ہو چکی تھیں، بلکہ کئی چیزیں تو استعمال کے قابل بھی نہیں رہی تھیں، اور اس نے نئی چیزیں نہ خریدنے کی قسم کھا لی تھی۔ کوٹھی بھی ولیم کی طرح بوسیدہ ہو چکی تھی، پھر بھی کوئی چیز اس تنہائی میں دل کو سکون اور اطمینان بخشنے والی تھی تو وہ یہی کوٹھی تھی جو اس کی اپنی تھی۔ ولیم نے کیتھی اور بچوں کو تسلی سے بیٹھ کر دوبارہ خط لکھا اور خود جا کر اوکاڑا کچہری بازار کے تار گھر سے تار کیا، لیکن اس کا کبھی جواب نہ آیا اور دن مزید گزرتے گئے۔ ولیم آہستہ آہستہ اپنی زندگی میں واپس آنے کی کوشش کرنے لگا۔ شاید امیر سبحانی سے کہانی سننے کے بعد وہ جلد بوڑھا ہونے لگا تھا۔ اس نے سوچا کاش اس کی امیر سبحانی سے ملاقات ہی نہ ہوتی اور وہ اتنا جلدی بوڑھا نہ ہوتا۔ یہ اداسی کی حالت ولیم پر کئی مہینوں تک جاری رہی۔ سردیاں گزر گئیں، بہار نکل گئی، گرمیاں چلی گئیں، پھر سردیاں آ گئیں۔ ان بدلتے ماہ و سال کے فاصلوں سے اس کے زخم بھرنے لگے اور 2 سال بعد اس کی حالت پھر معمول پر آ گئی۔ لیکن اب اس کی شاہ خرچیاں ختم ہو گئی تھیں، کیونکہ جمع پونجی قریب قریب ٹھکانے لگ چکی تھی، اور اس کی زندگی کے شب و روز ارد گرد کے علاقوں میں گھومتے ہوئے افق کی طرح جلدی سے سمٹتے جا رہے تھے۔ معزز سامعین، جو ریکارڈنگ آپ نے ابھی سماعت فرمائی، اسے نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے۔ اپنی قیمتی تجاویز اور آراء کے اظہار کے لیے ہمارے کمنٹ سیکشن کا استعمال کیجیے۔ اگر آپ بھی
رضاکارانہ طور پر ہمارے اس مشن کا حصہ بننا چاہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کے ذریعے ہمارے واٹس ایپ گروپ کو جوائن کیجیے. شکریہ.